ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیروں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کچھ حقوقوں، سچائیوں اور تلخیوں کو اپنے اندر ہی قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، اپنی بھی اور شاید دوسروں کی بھی۔ اسلام کے ستونوں کو اپنائے بغیر آپ اللہ کی راہ میں جدوجہد نہیں کر سکتے۔ جتنا ملے اتنا قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ان کے پاس دکھانے کو کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا، وہ اکثر اپنی اوقات دکھا جاتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو روشنی کی ننھی سی کرن کے سامنے ہار جاتا ہے۔ اچھی سوچ بھی ایک روشنی کی کرن ہے جو برائی کی گھٹا ٹوپ اندھیری میں امید کو قائم رکھتی ہے۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جس نے مسائل کا سامنا کرنے کا شعوری فیصلہ کیا، اور اس کی خاصیت کی وجہ سے وہ اشرف المخلوق کہلایا۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ عقل مند میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی متعین کردہ حقوق و فرائض پر رکھتے ہیں، جبکہ بے وقوف میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد رسومات، گناہوں اور خواہشات نفس پر رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے ماضی کے کسی ایک واقعے میں اتنا بدل دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسے وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ نمک کی طرح کڑوا بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر رشتے نبھانے کا ظرف نہیں تو رشتے بنائیں بھی مت۔ آپ کے لیے شاید یہ ٹائم پاس ہو مگر ہو سکتا ہے دوسرا اپنی زندگی کی آخری بازی کھیل رہا ہو۔ ایسے لوگوں کو کبھی اتنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب مؤثر ہوں جب انہیں کوئی مؤثر نہ ہو۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے
اور کبھی برداشت سے باہر فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموش اور تنہائی میں بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اس سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگ کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بدعت کے بدترین مثال تھی۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگا لیا ہے وہ آپ کے آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا ہے وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کر کہ کیا کرو گے؟ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، خواہ وہ پیسے سے ہو، شہرت سے ہو، عہدے اور منصب سے ہو، یا پھر کسی حسن سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بناؤ اور پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس پر اپنا یقین پختہ کر لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھے کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس نے کبھی نہیں کہا آپ کیوں آئے ہیں، وہ دونوں جہاں کا مالک ہو کر مجھ حقیر کا انتظار کرتا ہے، اس کو کیا ضرورت میرے سجدوں کی، مگر وہ پھر بھی بار بار مجھے سجدے کی طرف بلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ نے اسے اچھی چیز تمہارے نصیب میں لکھ رکھی ہو، کیونکہ ہم اس مخصلتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اتنا گناہگار اور پھر بھی میرے کانوں تک حیا علی الفلاح کی صدا پہنچتا ہے، اور پھر دن میں 5 بار مجھے نافرمان کو ملاقات کا موقع دے دیتا ہے۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے، بس آپ ابھی جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔